नाज़रीन, आज की कहानी उन अफराद के नाम है जो इस ज़िंदगी से तंग हैं, गुर्बत से तंग हैं, कभी अपने बच्चे फ़रोख्त कर देते हैं, कभी अपने बच्चों की जान ले लेते हैं, अपने घर वालों के साथ लड़ते झगड़ते हैं। आज हम आपको ऐसे अफराद की स्टोरी सुनाएंगे जो 45 अफराद यूरागोए से चिली के सफ़र पर रवाना हुए। उनका जहाज़ क्रैश हुआ और उन्होंने 72 दिन बर्फ़ पर गुजारे, ग्लेशियर पर गुजारे, जहाँ ना सब्ज़ा था, ना उनके पास कोई खुराक थी खाने की। उन्होंने किस तरह ज़िंदगी के लिए फ़ाइट की, उनमें से कितने लोग बचे और किस तरह फिर वो मौज़ाना तरीके से वापस आए, आज के वीलॉग में हम इस पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, 13 अक्टूबर की बात है। एक जहाज़ 45 मुसाफिरों को यूरागोए से चिली ले जाता है। यूरागोए में ये टीम रग्बी टीम थी, जिनके ओल्ड जो खिलाड़ी पुराने हो गए थे, वो एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए चिली जाते हैं। अब रास्ते में जब ये अर्जेंटाइन जूँ ही क्रॉस करते हैं तो इनके जहाज़ में मौसम की वजह से ख़राबी आ जाती है और जहाज़ किसी जगह पर किसी पहाड़ी के साथ, चूँकि ग्लेशियर था, इनको नज़र नहीं आया, इसको ये टकराया, क्रैश हुआ और गिर गया। 2 पायलटों समेत 13 अफराद की उसी वक्त मौत हो गई। अब जो लोग थे, वो भी जो बचे थे, वो बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी थे। किसी को स्कल इंजरीज़ थी, किसी को स्पाइनल कोर्ड में डैमेज हो चुकी थी, किसी की टांगें सीट के नीचे फंस गई थी। इनकी बहुत बुरी हालत थी। बहरहाल 33 मुसाफिर किसी न किसी तरह उनकी ज़िंदगियाँ बच गई। अब पूरी रात तो ये, इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो बेहोश पड़े रहे और फिर जब रात हुई तो इन्हें ठंडक का एहसास हुआ। सर्दी की वजह से अब इनके लिए बहुत ज़्यादा सरवाइव करना मुश्किल था, क्योंकि इनके पास कोई चीज़, ऐसे सामान नहीं था जिससे ये अपने आप को कवर कर सकते। अब इन्होंने पहला काम ये किया कि जहाज़ की जो सीटें थीं, इन्होंने उस सीटों में से फोम निकाला। फोम निकालने के बाद जितना ये अपने बॉडी को, हेड को कवर कर सकते थे, वो इन्होंने कवर कर लिया। माइनस टेम्परेचर था। पूरी रात ये लोग कांपते रहे, लरसते रहे और इस तरह इन्होंने पहला दिन बहुत सख्ती के आलम में गुजारा। अब जब सुबह हुई तो इन्होंने जहाज़ से निकलने का फ़ैसला किया। इनमें से बवास तो ऐसे थे जिनकी टांगें टूट गई थीं, लिहाजा वो मूव करने के काबिल नहीं थे। बहरहाल इनमें से जो रग्बी का कैप्टन था और उसकी हालत निस्बतन बेहतर थी, इसलिए उसने सबसे पहले फ़ैसला किया कि वो इस टीम की क़यादत करेगा। उसने अपने साथियों को हौसला दिया कि अगर हमारी जान बच गई है तो इसमें कुदरत की रहमत है, बरकत है, हम जो है वो इस आफत से निकलेंगे, हमें हर सूरत ज़िंदा रहना है। और यही वो पैगाम था जो इसके बाकी साथियों ने सुना और सब ने फ़ैसला कर लिया कि हमें अपनी ज़िंदगी के लिए मौत से लड़ना है और मौत को शिकस्त देनी है। वक्त गुज़रता गया। जहाज़ में जब इन्होंने सर्च आउट किया तो इनको वहाँ पे कुछ जूसेस मिले, कुछ इनको कैंडीज़ मिली, कुछ इनको टॉफ़ियाँ वगैरह, छोटी मोटी मामूली सी चीज़ें जो थी, जो इनके पास थी, वो इन्होंने जमा कर ली। और फिर इन्होंने जब इन्हें रेस्क्यू किया गया तो इन्होंने बताया कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता था कि ये एक दिन में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कैंडी खाकर पूरा दिन गुजारते थे। बहरहाल इनका वक्त गुज़रता रहा, हत्ता कि 7 दिन तक तो ये तलाश करते रहे, ढूंढते रहे कि शायद कोई हमारी मदद के लिए आ जाए, लेकिन इनकी मदद के लिए कोई ना आया। इसी दौरान इन्होंने अपना, इनके पास एक रेडियो था जिसको किसी तरह ये चालू करने में कामयाब हो गए। मगर अफसोस के बात यह है कि उनके लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह थी कि ये अपना पैगाम तो ना भेज सके वहाँ तक जो एविएशन वाले थे, अलबत्ता ये ख़बर सुन सके कि जिसमें बताया गया था कि 7 दिन के ऑपरेशन के बाद, क्योंकि ग्लेशियर पे टेम्परेचर माइनस में है और उनके पास खुराक भी अब ख़त्म हो गई होगी, तो 7 दिन के बाद किसी भी जो मुसाफिर है उसका ज़िंदा बचना मुश्किल होगा। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म कर दिया जाता है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन दिसंबर में होगा, जब बर्फ़ निस्बतन किसी हद तक यहाँ से कम होगी। अब इनके लिए ये परेशानी की बात तो थी, लेकिन यहाँ भी एक शख्स ने, जिसका नाम नैनो था, उसने अपने साथियों को बड़ी उम्मीद दिलाई। उसने कहा कि इस खबर को आपने नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि अब जो करना है, जो यहाँ से निकलना है, वो हमने किसी की आस उम्मीद पर, किसी रेस्क्यूअर ने हमें आकर सेव नहीं करना, बल्कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और यही वो बात थी जिसने इनके बाकी साथियों को भी हौसला दिया। मगर जब काफ़ी अर्सा गुजर गया और 29 अक्टूबर की तारीख आई तो ये रात उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी थी। अब इनके बाद जब खाना पीना ख़त्म हो गया था तो अब ज़ाहिरी बात है इनके पास कोई खुराक तो रही नहीं थी। फिर ये हुआ कि इन्होंने सबसे पहले जो सीट के ऊपर बेल्टें लगी होती हैं उसके अंदर से लेदर निकालना शुरू किया और सिर्फ थोड़ा थोड़ा ये उसको चबा लेते थे, क्योंकि सर्दी थी, लेदर भी जो है बहुत ज़्यादा स्टफ़ था, हार्ड था और तो उसको चबाना भी इतना आसान नहीं था।
تو یہ اس کو کچھ دیر کے لیے دھوپ میں رکھتے تھے، اور وہ جب وہ اتنا تھوڑا سا نسبتاً سافٹ ہوتا تھا تو یہ اتنا کھا لیتے تھے کہ زندہ رہتے۔ اب ان کا وقت گزرتا چلا گیا اور یہ صرف کاٹن کی روئی کھاتے تھے اور اس کے علاوہ چمڑے کی بیلٹیں کھاتے تھے، مگر یہ کھانے کی وجہ سے ظاہری بات ہے ان کی طبیعتیں بھی خراب ہونی شروع ہوئیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب ان کے پاس وہ کاٹن اور جو بیلٹیں چمڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ان کے پاس سروائیول کا کوئی حل نہیں تھا، یہ باہر نکلتے تھے، موو کرتے تھے تو انہیں سوائے برف کے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ انہی میں سے ایک نینو تھا۔ نینو کی بہن اور ماں بھی سفر کر رہے تھے۔ نینو پہلے 3 دن اسکل انجری کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے سر جو ہے وہ اس کی جو کھوپڑی میں زخم آیا تھا اس کی وجہ سے 3 دن بے ہوش رہا تھا۔ اب 3 دن کے بعد جب ہوش آیا تو اس نے اپنی مدر اور سسٹر کے بارے میں پوچھا۔ ماں تو اس کی انسٹنٹلی جب لوگ ہلاک ہوئے تو اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، البتہ اس کی بہن اس وقت تک زندہ تھی جو بہت زیادہ شدید زخمی تھی۔ اب اس نے بھی ان کو حوصلہ دیا، مگر کچھ دن کے بعد تقریباً 7 سے 8 روز کے بعد اس کی بہن کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور اس نے اس کو بھی دونوں ماں اور بہن کو اپنے برف میں دفنا دیا۔ لیکن اس نے اپنے ساتھیوں سے وعدہ لیا جو اس کے ساتھ اس وقت زندہ تھے، اس نے کہا کہ جب ہمیں ریسکیو والے آئیں گے یا ہم یہاں سے جائیں گے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میں اپنی اس بہن اور اپنی ماں کی باڈی کو بھی لے کر جاؤں گا۔ بہرحال یہ کمٹمنٹ ہو گئی، اور پھر یہ ہوا ناظرین کہ جب ان کے پاس کھانا پینا بالکل ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا، جو کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے زیادہ سخت فیصلہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اب ان کے پاس زندگی بچانے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی حل تھا کہ وہ جو انسان جو دنیا سے چلے گئے تھے ان کے جسم کے جو حصے وہاں پر پڑے ہوئے تھے، کٹ کے علیحدہ ہو گئے تھے، اب انہوں نے سوچا کہ ہمیں ہر صورت جو ہے وہ اپنی سروائیول کے لیے ان کے جو جسم کے حصے علیحدہ ہوئے پڑے ہیں اس کا ہمیں گوشت کھانا پڑے گا۔ اب یہ بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن بہرحال بہت زیادہ اس پہ بحث و تکرار ہوئی، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال پھر انہیں یہ فیصلہ لینا پڑا، اور پھر وہ جس حد تک تھوڑی سی کوانٹٹی جتنا ان کو ہوتا تھا وہ یہ کرتے تھے کہ جہاز کے اوپر یہ اس باڈی کے جو پارٹ تھے، جو فلیش تھا یا جو چیز تھوڑی بہت ہوتی تھی، سکن ہوتی تھی، اس کو وہاں رکھ دیتے تھے، اور جب وہ تھوڑی سافٹ ہو جاتی تھی دن کی گرمی سے تو یہ اس کو تھوڑا بہت چبا کر زندہ، مگر یہ زندگی کے لیے لڑتے رہے۔ انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہمیں ہر صورت اپنے وطن یوراگوئے واپس جانا ہے، کیونکہ یہ مسافر، یہ کھلاڑی جو ہے وہ یوراگوئے سے آئے تھے۔ اب وقت گزرتا گیا، اب ان کی بدبختی کا ایک دن اس وقت آیا جب، کیونکہ جہاز جب ٹکرایا تھا تو اس کی وجہ سے گلیشیئر میں بھی ایک کریک آ گیا تھا۔ اب ان کی بدبختی یہ ہوئی کہ ایک دن پورا گلیشیئر کا ایک حصہ ان کے جہاز کے اوپر آ گرا۔ اوپر جب جہاز کا حصہ گرا تو وہ جو 33 افراد تھے ان میں سے بھی 8 کی موت ہو گئی، اور پورا جہاز ان کا برف میں دب گیا۔ اب سانس لینا بھی ان کے لیے مشکل تھا، لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی مدد کی، اور کچھ ایسا سلسلہ ہوا کہ جہاز کے ایک حصے کی جو میں کچھ ایسی برف کی کے اندر آپ سوراخ کہہ لیں یا کچھ گیپ کہہ لیں کہ ان کو ملا، جہاں سے ان کو تھوڑی بہت آکسیجن ملتی رہی، اور اس کے بعد یہ ایفرٹ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے جہاز کے جو شیشے تھے اندر والے، جو اسکرین لگی ہوئی تھی، اس کو توڑا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یا تو کئی گھنٹوں کے بعد یا 2 دن کے بعد، غالباً 31 اکتوبر کو جو ہے وہ 29 اکتوبر کو یہ واقعہ ان کے ساتھ گلیشیئر گرنے کا ہوا، 31 اکتوبر کو یہ وہ جہاز سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد یہ لوگ انہوں نے کہا کہ اب جہاز کے اندر رہیں گے تو ہمارا جینا یہاں پہ بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ سردی جب آہستہ آہستہ بہت زیادہ ٹیمپریچر، اب ان کے باڈیز بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، جسم لاغر ہو گئے تھے، ان کا سروائیول مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس لیے ان میں سے 3 جو افراد تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم یہاں سے نکلیں گے اور تلاش کریں گے کہ ہمیں کہاں موو کرنا ہے۔ اب جو 3 افراد تھے ناظرین، اس میں ایک نینو تھا، ایک روبرٹو تھا اور ایک نیندو تھا۔ ان 3 افراد نے مسلسل اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیا پہلے، اور پھر کہا ہم جاتے ہیں اور زندگی کو تلاش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 7 دن مسلسل اسی حالت میں، جب ان کے باڈی بہت زیادہ نحیف تھے، کمزور تھے، لاغر تھے، تقریباً 53 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ 53 کلومیٹر کا سفر 7 دن میں طے کرنے کے بعد بالآخر یہ اس جگہ پہنچے جہاں ان کو فرسٹ ٹائم تقریباً 70 دنوں کے بعد انہیں ہریالی کہیں کہیں درخت نظر آنے شروع ہوئے۔ یہ بہت خوش ہوئے۔ اب یہ جب پہاڑی سے اترنے لگے تو کیونکہ اتنے ویک ہو چکے تھے کہ ان کے لیے وہ جو پہاڑ سے اترنا تھا وہ بہت زیادہ مسئلہ تھا، اس لیے ان میں سے کسی ایک نے اپنا ایک میسج لکھا، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے اس کو نیچے پھینکتے ہیں۔ اسی دوران ان کو ایک ہارس رائڈر وہاں نظر آیا، جو گھوڑ سوار تھا، جو وہاں سے جا رہا تھا۔
اب انہوں نے وہ کاغذ پہ جو پیغام تھا اپنا، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا طیارہ جو ہے وہ آج سے تقریباً 60-70 دن پہلے جو ہے وہ یہاں پہ گرا ہے اور ہم 18-19 افراد ابھی بھی زندہ ہیں اور ہم یہاں پر موجود ہیں. مگر وہاں نیچے کیونکہ چشمہ بہہ رہا تھا اور گھوڑ سوار بھی اپنے آن دا رن تھا اور تیزی سے جا رہا تھا، اس لیے اس میں بھی ان کی بات نہ سنی اور وہ بھی وہاں سے گزر گیا. اب اللہ کا معجزہ دیکھیے کہ جو انہوں نے کاغذ وہاں پھینکا تھا نا، 2 دن کے بعد تقریباً وہاں سے کوئی اور شخص گزرا تو اس نے نیچے ایک میسیج پڑا ہوا دیکھا. اس نے جب نیچے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ جہاز گرنے کے بارے میں لکھا ہے اور مسافروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو پھر اس نے جا کر اپنی جو چلی کی انتظامیہ تھی، پولیس تھی یا دوسرے جو ریلیٹڈ جو محکمے والے ہیں، جو متعلقہ افسران ہیں، ان کو بتایا کہ اس طرح کا پیغام مجھے ملا ہے. اس کے بعد فوراً جو ہے وہ ٹیمیں حرکت میں آئیں اور پھر ایک ہیلی کاپٹر آیا اور یوں ان افراد کو تقریباً 72 دنوں کے بعد ریسکیو کیا گیا. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ بچ جانے والوں میں اس وقت صرف اور صرف 13 افراد رہ گئے تھے. ان 13 افراد میں 12 مرد تھے اور 1 خاتون تھی. یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں انہوں نے کچھ اپنی تصاویر اس وقت بھی کیپچر کی جب یہ اکیلے تھے، اور اس کے بعد وہ تصاویر بھی ہیں جب یہ لوگ ریسکیو کیے جا رہے تھے. آپ ان کے چہرے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی کے لیے فائٹ کی. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کاوش کرتا ہے، جتنی وہ صحیح کرتا ہے، جتنی وہ ایفرٹ کرتا ہے. تو آج کے دور میں وہ لوگ جو زندگیوں سے تنگ ہیں، ہر وقت اللہ کا گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ کہانی مثال بھی ہے، عبرت بھی ہے، سیکھنے کا مقام بھی ہے کہ جب بھی آپ پر مشکل وقت آئے تو آپ نے اس کے خلاف فائٹ کرنی ہے، اس کے لیے لڑنا ہے. اور پھر آج وہ ماشاءاللہ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی جو ہے وہ حیات ہیں اور اپنی زندگیاں اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزار رہے ہیں. امید ہے آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زادی کو اجازت دیجیے. ناظرین گرامی، قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.